نہیں کرے گا اور نہ اس کی خوشبو آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ بدکار اور زانیہ عورت ہے۔ تو اے میری ماں اور بہنوں سن لو، جو خاتون ایسا لباس پہنے گویا وہ لباس نہ ہو، یعنی جسم کا پردہ نہ ہو تو کیا وہ لباس ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے لباس پہننے والی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے تھے۔ محترم حضرات اخوات ملت، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم دربار رسالت میں حاضری دینے آ رہے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ پردہ کر، اے عائشہ پردہ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میں پردہ کیوں کروں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو اندھے ہیں۔ آپ سخت ناراض ہو کر فرماتے ہیں اے عائشہ وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کی آنکھیں برائیاں کرتی ہے اور پروگرام بناتی ہے، اسی طرح لڑکیوں اور عورتوں کی آنکھیں برائیاں کرتی ہے اور پروگرام بناتی ہے۔ حضرات اور خواتین ملت، عورت نام ہے پردہ میں رہنے کا، وقت با ضرورت پردہ ہو کر نکلنا چاہیے، چاہے وہ پردہ آنکھ سے ہو یا ناک سے ہو یا کان سے ہو، یعنی زنا اور برائی پہلی اس وقت ہوتی ہے جب آنکھ کسی کے حسن کو دیکھتی ہے، یا ناک جب کسی خاتون کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے، یا کان جب کسی خاتون کی پائل کی جھنکار اور اس کی ترنم اور سریلی اور میٹھی آواز کو سنتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے مسلم کے ان خاتون اور لڑکیوں پر جو اسٹیج پر سینکڑوں لڑکوں مردوں سامعین کے بیچ عورت اسٹیج ہو کر بیٹھی رہتی ہے اور لاکھوں مردوں لڑکوں سامعین کے بیچ اپنی خوبصورت اور پردہ والی آواز کو گاتی اور دارو تحسین کو اپنے میراث میں لیتی رہتی ہے اور مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم حضرات خواتین ملت، کیا انہیں عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، ساتوں آسمان کے ٹورسٹ خاتم الانبیاء و رسول کی حدیث جس کو میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد پڑھا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت پوری کی پوری پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا حسین و جمیل کر کے دکھلاتا ہے اور اچھا حسین و جمیل کر کے دکھلاتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین ملت اور میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پردہ کے معاملے میں شریعت کا پورا پابند بنے، ورنہ آپ پر خطرات بناتے ہیں، آپ کہیں اور کسی وقت ان خطرات سے دو چار ہو سکتے ہیں اور بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ بارے رہا میرے اس تحریر کو سامعین خصوصاً ماں اور بہنوں کے لیے باعث نصیحت بنا اور ہمیں خطرات سے محفوظ